یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ہر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، مگر جو دروازہ کھلا تھا وہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ایک شہر میں یوسف نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا، دیندار بھی نظر آتا تھا اور ہر وقت کسی نہ کسی تلاش میں رہتا تھا۔ لوگوں کی نظر میں وہ ایک کامیاب انسان تھا، اس کے پاس اچھی نوکری تھی، عزت تھی اور دنیاوی لحاظ سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ مگر اس کی زندگی میں ایک خاموش خلا تھا۔ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈھونڈتا رہتا تھا، کبھی سکون، کبھی خوشی، کبھی دل کا اطمینان۔ وہ اکثر رات کو دیر تک جاگتا اور چھت کو دیکھتے ہوئے خود سے سوال کرتا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں خالی کیوں ہوں؟ وہ ایک درگاہ سے دوسری درگاہ جاتا، ایک عالم سے دوسرے عالم کے پاس جاتا، ہر جگہ ایک ہی سوال کرتا، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ لوگ اسے مختلف مشورے دیتے، کوئی کہتا عبادت بڑھاؤ، کوئی کہتا دنیا چھوڑ دو، کوئی کہتا سفر کرو، کوئی کہتا ذکر کرو، کوئی کہتا تنہائی اختیار کرو۔ یوسف ہر بات پر عمل کرتا، مگر اس کے دل کی بے چینی ویسی کی ویسی رہتی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی تلاش بڑھتی گئی، مگر سکون کہیں نہ ملا۔ ایک دن تھکا ہارا وہ شہر سے باہر نکل گیا۔ وہ بغیر کسی منزل کے چلتا رہا، جب تک کہ شہر کا شور پیچھے نہ رہ گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانے سنسان راستے پر پہنچا جہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ اس کے دروازے پر ایک درویش بیٹھا تھا، سادہ لباس، خاموش چہرہ اور آنکھوں میں ایسی گہرائی جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ یوسف نے آگے بڑھ کر کہا، بابا جی، میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے سکون چاہیے۔ درویش نے اسے غور سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، دروازہ کٹکٹا۔ یوسف نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا، یہ دروازہ؟ ہاں، درویش نے نرمی سے جواب دیا۔ یوسف نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ کھٹکھٹایا، پھر تیسری بار، مگر دروازہ بند ہی رہا۔ وہ مایوس ہو گیا، یہ دروازہ تو بند ہے۔ درویش نے کہا، دوبارہ کوشش کرو۔ یوسف نے اس بار زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ وہ غصے میں آ گیا، یہ کیسا مذاق ہے؟ آپ مجھے ایک بند دروازے پر کیوں بھیج رہے ہیں؟ درویش مسکرایا، تم ساری زندگی یہی تو کرتے آئے ہو۔ یوسف رک گیا، تم ہر اس دروازے پر دستک دیتے ہو جو بند ہے، اور جو دروازہ کھلا ہے اسے کبھی دیکھتے ہی نہیں۔ یوسف حیران رہ گیا، کھلا دروازہ کہاں ہے؟ درویش نے اس کے سینے کی طرف اشارہ کیا، یہاں۔ یہ سن کر یوسف کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ تم باہر باہر بھٹکتے رہے، مگر جس سکون کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارے اپنے دل کے اندر ہے۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ درویش نے کہا، کیونکہ تم نے کبھی رک کر خود کو نہیں دیکھا۔ تم ہمیشہ دروازے کھٹکھٹاتے رہے، مگر کبھی اپنے اندر داخل نہیں ہوئے۔ یوسف زمین پر بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس نے واقعی رکنے کی کوشش کی۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ شروع میں بے چینی تھی، خیالات کا شور، ماضی کی یادیں، مستقبل کی فکر۔ وہ گھبرا گیا، یہ تو اور مشکل ہے۔ درویش نے کہا، یہ تمہارا اندر ہے، جس سے تم ہمیشہ بھاگتے رہے ہو، اسے برداشت کرو، یہی راستہ ہے۔ یوسف خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد خیالات کا شور کم ہونے لگا، اور پھر ایک لمحہ آیا جب سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اس خاموشی میں اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی الفاظ، مگر ایک گہری تسکین۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ درویش نے مسکرا کر کہا، یہ تمہارا دل ہے۔
یہ وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ سے کھلا تھا مگر تم نے کبھی اسے دیکھا نہیں۔ یوسف نے سر جھکا لیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی کو یاد کیا، کتنی جگہوں پر گیا، کتنے لوگوں سے ملا، کتنی کوششیں کیں، مگر جس چیز کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ ہمیشہ اس کے اندر ہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا۔ کیا مجھے اب بھی کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ درویش نے کہا، اگر تم نے اپنے دل کا دروازہ پا لیا ہے تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب جہاں بھی رہو یہ دروازہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ یوسف واپس شہر آیا، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ اب بھی وہی کام کرتا تھا، وہی لوگ، وہی ماحول، مگر اب اس کا اندر بدل چکا تھا۔ وہ اب باہر نہیں بھٹکتا تھا، وہ روز کچھ وقت خاموشی میں گزارتا، اپنے دل کو سنتا، اپنے رب کو یاد کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر کی بے چینی ختم ہونے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ یوسف بدل گیا ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش تھا، مگر پہلے سے زیادہ مطمئن۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تمہیں سکون کہاں ملا؟ یوسف مسکرایا اور بولا، میں نے دروازہ بدل دیا۔ کیا مطلب؟ وہ آہستہ سے بولا، میں نے باہر کے دروازے چھوڑ دیے اور اندر کا دروازہ کھول لیا۔ سبق: انسان ساری زندگی باہر تلاش کرتا رہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارے اندر ہے۔ بند دروازوں پر دستک دینا چھوڑ دو اور اپنے دل کے کھلے دروازے کو پہچانو، کیونکہ اصل سکون وہی ہے جہاں تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔